اگر تعریف کرنی ہی ہے تو سورہ رحمان پڑھے. نئے سینٹنس کے بارے میں انگریزی میں کہتے ہیں دیز آر لائک پرلز اسٹرنگ آن اے تھریڈ. صرف وہ خاتون جو شادی ہوتی ہے اور شادی بچی رہتی ہے کافی سال، وہ جانتی ہے کہ یہ مرد کیسا ہے. جو زندگی میں ہوتا ہے اسے قبول کریں یار. آپ کے نہ قبول کرنے سے وہ چلا جائے گا. چونکہ ہم کلائمیٹ چینج میں ہماری کنٹریبیوشن اتنی سی ہے، بھاگ گئے ہیں 7 لاکھ لوگ پچھلے 2 سال سے اس ملک میں جن کو ہنر آتا ہے، اسکل آتی ہے. نو آرٹیفیشل انٹیلیجنس. جس بندے نے کپڑے پہنے ہوئے اس کو بغیر کپڑوں کو دکھا سکتے، جس مرضی کی شکل جس کے اوپر مرضی لگا دے. قیامت کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے، لیکن ہمارے پاس اتنی نیوکلیر ویپنز آ گئے کہ قیامت ہم خود لا سکتے ہیں. یہ جو کائنات ہے وہ بیلنس میں ہے. سب سے طاقتور چیز ہے گریوٹی. تو ہماری جبلت میں ہے کہ ہم اپنی اولاد سے عشق کریں. ناظرین السلام علیکم. آپ کے سوال اور میں اسی قمیض میں بیٹھا ہوں کیونکہ ہم آگے پیچھے ریکارڈ کرتے ہیں. حبیب ویرانی صاحب ہیں دار السلام سے، تنزانیہ ایسٹ افریقہ سے. میری تعریف کر کے بڑی مہربانی جی. اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر تعریف کرنی ہوئی ہے تو سورہ رحمان پڑھے ایک دفعہ پھر ترجمے کے ساتھ. اور جو آپ کے بارے میں کوئی غلط کرٹکس باتیں کرتے ہیں اور نقاد کرتے ہیں ان سے آپ گھبرائیں نا. الحمدللہ میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. نہ میں تعریفیں پڑھتا ہوں نہ سوائے جو مجھے آتی ہے نہ نہیں دیکھنے جانا. بھائی آپ کا چینل چینج کر دیں، جا کے سیاسی پروگرام دیکھ لیں، جو آپ کا دل کرتا ہے دیکھ لیں، اور کوالٹی بہتر کریں لائٹ اور ساؤنڈ کی. دیکھیے میں سب سے بڑا نقاد اپنا خود ہوں. کوالٹی ہم نے بہتر کی ہے، تو اگر کوالٹی بہتر نہیں ہوئی ہے تو آپ ایسا کریں کہ ایک موم بتی لے کے نا اپنے منہ کے نیچے رکھ کے پروگرام دیکھیں، اس سے شاید ٹی وی کی لائٹ بہتر ہو جائے. آپ نے صرف کیا ہے شکوہ لائٹ کے بارے سے. آپ سے میں ایک اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ کوشش کریں کہ کتابیں آپ کی دوست بن جائیں. They will not let you down. لیکن جو آپ کتاب، جو میں نے ایک بچے کو لاہور کہا ہے مزمل صاحب کو کہ وہ جب آپ پڑھتے ہیں تو کتاب کو ناول کی طرح نہ پڑھیں. اس کتاب میں کوئی عقل کی بات ہے اس کو نوٹ کریں. آپ کو کوئی سینٹنس اچھا لگا، نئے سینٹنس کے بارے میں انگریزی میں کہتے ہیں دیز آر لائک پرلز اسٹرنگ آن اے تھریڈ. تو آپ دیکھیں جو آپ کو عقل یا انفارمیشن آئے اس کو استعمال کریں نا یار. اگر آپ کو، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ میں پھر سے کہتا ہوں، یہ سنا ہے نا آپ نے وہ آدمی پاگل غصے میں پاگل ہو گیا. بالکل غصے میں پاگل ہو جاتا ہے، وہ خون دماغ کو جا ہی نہیں رہا تھا. سو آپ اپنا بیہیویئر، اپنی ایکٹیویٹیز بدلیں. ہمارے اندر کوئی چھپی ذات نہیں ہے کہ آپ پہاڑ میں جائیں گے یا جنگل میں جائیں گے اور آپ اپنی چھپی ذات کو ڈھونڈیں گے. کوئی چھپی ذات نہیں ہے. ہم وہ ہیں جو ہم کرتے ہیں اور کہتے ہیں. کوئی چھپا ہوا نہیں بندہ اندر. سو واچ یور سیلف. ہم سب نے غلطیاں کرنی ہے زندگی میں، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ آئنسٹائن کا بیٹا بھی آئنسٹائن نکلے. نہیں ہوگا، ویری ریئرلی. جو ہم غلطیاں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ایکسپیرئنس. اچھا چلیے، اور مجھے بھی نہیں پتا ہے کہ یہ پروگرام میں کتنی دیر جاری رکھوں گا. فارس کوثر صاحب قصور سے، بھائی بڑا اچھا نام ہے کوثر اور قصور. وٹ آر یور فیوریٹ میموریز آف چہرے پروگرام؟ بیٹا یہ میرا دوسرا پروگرام تھا چہرے. پہلا پروگرام تھا یادش بخیر. یہ 1980 کی دہائی میں شروع ہوا تھا.
اگر میں پروگرام اب دیکھوں تو مجھے یاد آ جائیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں متاثر ہو جاتا ہوں انسانوں سے بھی اور کتابوں سے بھی بڑی جلدی. اور پھر میں سوچ لیتا ہوں یہ ٹھیک ہے کہ میں کچھ کتاب پڑھ کے کچھ دیر اس پہ میرا اثر ہوتا ہے, پھر میں کچھ اور پڑھ لوں تو وہ میں رد کر دیتا ہوں. ہیو ٹو ڈو گو فارورڈ. آپ پتہ نہیں آپ شادی شدہ ہیں کہ نہیں, صرف وہ خاتون جو شادی ہوتی ہے اور وہ شادی بچی رہتی ہے کافی سال, وہ جانتی ہے کہ یہ مرد کیسا ہے. باقی تو ہم چہرہ دکھاتے ہیں, پرسنالٹی, پرسونا, وہ چہرہ جو ہم لوگوں کے لیے دکھاتے ہیں. اونلی شی نوز. مجھے پتا ہے میرے میں کم ظرفیاں کیا ہیں, میں کوشش کرتا ہوں ان کو کور کرنے کی. لیکن میں کافی کامیاب کوشش کی کہ مجھے غصہ نہ آئے. یہ بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اریٹیٹ نہ ہوں. اور یہ جس شخص میں سمجھیں گے یہ تانگ میں چھوڑ دیتا ہوں, کوئی غصہ نہیں, چھوڑ دیتا ہوں. جو زندگی میں ہوتا ہے اسے قبول کریں یار. آپ کے نہ قبول کرنے سے وہ چلا جائے گا, یا تو کہیں چلا جائے گا, کہیں نہ چلا جائے گا. تو آپ میں کہیں گے اچھا بالکل قبول نہ کریں, چلا جائے گا. اور یہ کبھی خواہش نہ کریں کہ ہر بندہ آپ کو پسند کرے. نہ نہ نہ, بالکل بالکل. You don't have to like. No, everybody does not have to like you or me. Many people can say, and they're welcome to say, oh جی 76 سال کا ہو گیا, دیکھیں بال رنگتا ہوں. ہاں میں رنگتا ہوں. 15 دن بعد جڑے. میری چھوٹی بیٹی زینب کی شادی ہو جائے تو چھوڑ دوں گا. سفید بال دیکھنے چلو جی سفید کر رہا ہے, کی فرق پڑنا. بابر علی, آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے جس کا میں نے ایک پروگرام میں سوال پوچھے بغیر میرے ذہن میں تھا, میں جواب دیکھ رہا. بابر علی صاحب آپ پوچھتے ہیں کہ آگے جو مصنوعی عقل کے خوف ہیں اس کا آپ ذکر کریں گے, اور ٹیکنالوجی کی بالخصوص بایولوجیکل ٹیکنالوجی کی. ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا ہے ہرائی, آپ کا مطلب ہے حریری, کہ ہیومن ریسز 3 مین پرابلمز ہیں: آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ٹیکنیکل ڈسٹرپشن یا بایولوجیکل ڈسٹرپشن, کلائمیٹ چینج اور نیوکلیر تھریٹ. بالکل ہیں, یہی ہے, بالکل ہے. بٹ یہ احساس شاید مغرب کے ممالک کو ہوا, ہمارے یہاں نہیں ہے, بالکل نہیں. چونکہ ہم کلائمیٹ چینج میں ہماری کنٹریبیوشن اتنی سی ہے, اس لیے ہم ایک اور بجلی بنانے والا کوئلے سے لگا رہے ہیں, بلکہ 2 لگا رہے ہیں. اور وہ جو ہرائی آپ نے لکھا, حریری جو آپ نے لکھا, اس نے 3 کتابیں لکھی ہیں, سیپینز, ہومو ڈیوس اینڈ 21 لیسنز فار دی 21st century. تینوں پڑھنی چاہیے, تینوں پڑھنی چاہیے انڈر لائن کر کے. اچھا یہ کہتا ہے. ایک اور جو آپ نے 3 پرابلمز بتائی ہیں اس میں کچھ پرابلمز پاکستان کی آپ نے فرمایا نہیں ہے. ایک ہے جہالت, اگنورنس. ملک سٹیبل نہیں ہے, مقروض ہے. ہمیں شوق ہے وائلنس کا, مار دو جی بندے, روز میں پڑتے وہ صبح اٹھے وہ 2 بندے ہیں مار کے. ہم میں برداشت, رواداری, تحمل, ٹالرنس ہی نہیں ہے. ٹالرنس. نسلی تعصب ہے ہم میں, ریشیل اینڈ ایتھنک پریجوڈس ہے, بالکل ہے. بیماری ہے ہمیں بھی, بے روزگاری ہے. ایویں بھاگ گئے ہیں 7 لاکھ لوگ پچھلے 2 سال سے اس ملک میں, جن کو ہنر آتا ہے, اسکل آتی ہے.
منع ہے ہمیں. خودکشیاں ہوتی ہیں, ساؤتھ کوریا میں بھی ہوتی ہیں, جاپان میں بھی ہوتی ہیں, امریکہ میں بھی ہوتی ہیں. ہم لوگ زیادہ ہیں, وی آر اوور پاپولیٹڈ. ہمیں پسند ہو یا نہ پسند ہو. باقی ملکوں میں ایجنگ پاپولیشن ہے, بوڑھے ہو رہے ہیں. ہمارے میں نوجوان ہے سب سے زیادہ. اور پر انہوں نے کی کرنا ہے بھائی, انہوں نے کوئی سکھاؤ گے پڑھاؤ گے تو وہ کام کر سکیں گے نا. کیا کریں گے وہ؟ چوریاں کریں گے, ڈاکے ماریں گے, وائلنس کریں گے, الیکشنوں میں حصہ لیں گے, کیا کریں گے؟ ہم میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نو. آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ جس بندے نے کپڑے پہنے ہوئے اس کو بغیر کپڑوں کے دکھا سکتے ہیں, جس مرضی کی شکل جس کے اوپر مرضی لگا دے, جعلی خبریں بنا سکتے, انٹرنیٹ ہیک کر سکتے ہیں. یہ موسم بدل گئے ہیں, بالکل بدل گئے ہیں. اگر ہم گرم کرتے رہے کلائمیٹ کو, we will not be able to live here. اور الحمدللہ قیامت کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے, لیکن ہمارے پاس اتنی نیوکلیر ویپنز آ گئے ہیں کہ قیامت ہم خود لا سکتے ہیں. اللہ کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہے. We can do it ourselves. نیوکلیر ٹیکنالوجی کے فائدے بھی بڑے ہیں بٹ اس کے نقصان بھی بڑے ہیں. تو ہم پہ ہے کہ ہم نے اس سے فائدے اٹھانے, الیکٹریسٹی کریٹ کرنے کے, کہ ہم یہاں نیوکلیر استعمال کرنے ہیں, انسٹرومنٹس ڈیزیز کے لیے, کہ ہم نے صرف ویپنز بنانے ہیں. اور پھر کہنے ہیں ہم سے ڈرو کیونکہ ہمارے پاس نیوکلیر ہتھیار ہیں, ہم پٹاخہ جلا دیں گے. میں نے ایک دفعہ کہا تھا شاید آپ کو, مجید نظامی صاحب بڑے معتبر آدمی تھے لیکن بڑے سخت اینٹی انڈین تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا, اور میں شاید بتا بھی چکا ہوں, کہ مجھے اٹامک بم پہ باندھ کے مجھے دلی میں پھینک دیں. میں کہا لیکن وہ مانسون میں ہوائیں ساری ادھر سے ادھر چلتی ہیں تو لاہور بھی ختم ہے. انہوں نے کہا کیا فرق پڑتا ہے لاہور ختم ہو جائے, اتنے سے حصہ پاکستان کا بچے تو وہ کافی ہے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہاک ہے کہ ڈو ہے. وہ ہاک تھے, لڑنے والے تھے. اچھا جی, کامران اصغر چیلیاں والا سے. چیلیاں والا وہ ہے جہاں آخری جنگ ہوئی تھی سکھوں کی اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ 1848 میں. خوشی کیا ہے؟ ہم دوستی کو کیسے پہچانتے ہیں؟ کیا تعلقات ہم بیلنس میں رکھ سکتے ہیں؟ تیسرا سوال لیتے ہیں جی. پہلے تعلقات کو بیلنس میں رکھتے رہتے ہیں. یہ جو کائنات ہے وہ بیلنس میں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایٹریبیوٹس, ایک خوبیوں میں سے ہے کہ بیلنس میں رکھنا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مارس جو ہے وہ بجائے چکر لگانے کے سورج کے وہ کوئی اور چلا گیا. بیلنس میں رہے گا. یہ بھی آپ کو, چونکہ آپ نے سوال ایسا پوچھا, آپ کو پتا ہوگا 6-7 مہینے پہلے مارس پہ زلزلہ بھی آیا تھا. وہاں تو کوئی ٹی وی نہیں چل رہا تھا, کوئی فلمیں نہیں چل رہی تھی, کوئی بدماشی نہیں ہو رہی تھی. زلزلہ پھر بھی آیا, زلزلہ پھر بھی آتا ہے. زلزلہ ہمارے یہاں بھی آتے ہیں, اور وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ زلزلہ کیوں آتا ہے. چلیے آگے, میں اگلی دفعہ مجھے یاد رہا یا بچے نے یاد دلایا تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ زلزلے 3 قسم کے ہیں, وہ کیوں آتے ہیں, وہ بھی ٹاک اباؤٹ اٹ. سب سے طاقتور چیز ہے گریوٹی, پل. میں ادھر بیٹھا ہوں, چھت کے ساتھ نہیں لگ رہا کیونکہ گریوٹی. ایک خاص عرصے پہ زمین سے باہر نکل جائیں تو گریوٹی ختم ہو جاتی. تو اس لیے آپ فلمیں دیکھتے ہیں جہاں جہاز کو اوپر لے کے جاتے ہیں 39 40,000 فیٹ میں بھی مور, اور ڈپ کرتے ہیں تو گریوٹی نیگیٹو ہو جاتی ہے تو وہ فلوٹ کر کے کرتے ہیں. سو گریوٹی ہے. ہم میں جبلت ہے, انسٹنکٹ. جیسے اور جانور, واٹ از اے میمل,
جس کا گرم خون ہاٹ بلڈڈ اینیمل اور وارم بلڈڈ اینیمل جبلت ہوتی ہے. ہماری جبلت میں ہے کہ ہم اپنی اولاد سے عشق کریں. جبلت میں ہے. We can't help it. جب وہ بالکل چھوٹے ہوتے ہیں اور دودھ مانگتے ہیں یا روتے ہیں, ان کی جب نیپی گیلی ہو جاتی ہے تو پتر میری تھی ہم جاتے ہیں یہاں, وہ بڑے گریٹفل ہوتے ہیں کیونکہ ہم ان کو دودھ بھی ملتا ہے, ان کو کپڑے بھی ملتے ہیں, ان کا خیال بھی رکھا جاتا ہے. لیکن والدین کو تب پتہ لگتا ہے کہ اولاد ان سے محبت اسی طرح کرتی ہے جیسے وہ کرتے ہیں جب اولاد بڑی ہو جائے اور اس کو کچھ لینا نہ ہو آپ سے. پھر پتہ لگتا ہے نا, جب اسکول بھی فیس آپ نے دینی ہے, کپڑے بھی آپ نے دینے ہیں, بوٹ بھی آپ نے لے کے دینی ہے, وہ تکلیف بیمار ہو جائے ٹھیک بھی آپ نے کرنا ہے تو گریٹفل ہوگا نا. جب وہ کام پہ کھڑا ہو جائے گا, پیسے نہیں چاہیے آپ سے, تب پتہ لگے گا وہ والدین سے محبت کرتا ہے کہ نہیں. یعنی مجھے ایک مرد نے کہا کہ میں جب گھر جاتا ہوں تو میری بیوی بھی تھر تھڑ کم دی ہے کہ میرے بچے بھی کب رہا ہوں. میں کیا تو ہرکولیس دا پتر ہے, تو ہٹلر تیرا ماما سی, تو کی کیا ہے کہ کار جانا ہے. اس لیے مردوں کو بیویوں کے ساتھ رسپیکٹفل, عزت, خیال رکھنے والا اور محبت کرنے والا. عشق جو ہے وہ رب سے ہی ہونا چاہیے, اور اگر جائے تو عشق رسول بھی کر لیں, بہت آگے بڑھنا, چلو عشق حسین بھی کر لیں, عشق علی بھی کر لیں, لیکن ایسا عشق کریں جس میں آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ نہ ہو. میں یہ بھی آپ سے کہا ہوا ہے کہ یہ خون کا رشتہ بڑی اچھی چیز دوستی کے لیے, گارنٹی کوئی نہیں, بالکل گارنٹی کوئی نہیں. اتنے ٹکڑے زمین پہ بھائی بھائی لڑتے ہیں, بے شمار مقدمے ہوتے ہیں جو سول لائرز کرتے ہیں زمین کے اوپر. اور میں یہ بھی آپ سے کہہ چکا ہوں اور یہی بتایا ہوا کہ خوشی کوئی مقام نہیں ہے جہاں آپ جا کے رک جاتے ہیں. ایک ایٹیچیوڈ ہے, یہ سفر زندگی کا طے کرنے کے لیے, جس میں تکلیف میں بھی مسکرائیں اور بہتر کاموں میں مسکرائیں. مسکراتے رہیں, مسکراتے رہیں. خوشی آپ کو ڈپارٹمنٹل سٹور سے نہیں مل سکتی. آپ عزت خرید نہیں سکتے. آپ کا عہدہ دیکھ کے دکھائی تو جا سکتی ہے, آپ کو عزت خرید نہیں کر سکتے. یہ جو ریچول آف ریسپیکٹ ہے کیا وہاں کھڑے ہوئے, نہ پولائٹنس, جینٹلنس اینڈ کائنڈنس, اس کو ستون بنائیں بھائی, اور ایمپتھی کریں, سمپتھی کریں. وہ ویس صاحب کی بڑی لمبی نظم ہے, اس میں کہا تھا نا, ہم نے اس کے میں کیا کھویا کیا سیکھا, جس طرح اور کو سمجھاؤں تم سے سمجھاؤں, عاجزی سیکھی, غریبوں کی حمایت سیکھی. یہ سیکھے نا یار, عاجزی. پھر میں نے ایک دفعہ آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوش ہو کہ سب آپ سے نفرت کریں, الحمدللہ الحمدللہ کریں. بھول جائیں دوستی کو, بھول جائیں خوشی کو, بھول جائیں عزت کو. میرا بیٹا اشارے کر رہا ہے جی کہ وقت ہو گیا, میں نے کافی آپ کا وقت لے لیا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.